دیکھیے آج میں نے بات کرنی ہے اگین ایک بڑا لطیف سا پہلو ہے نوسٹلجیا کے بارے میں. نوسٹلجیا کا مطلب آپ سارے جانتے ہیں. نوسٹلجیا کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانی یادیں، پرانی یادوں میں چلے جانا. مثلا آپ اگر شہر میں آباد ہو گئے ہیں اور بہت عرصے کے بعد اپنے گاؤں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جا کے نوسٹلجیا ہوتا ہے. آپ کو وہ جگہ بڑی، اب یہ الگ بحث ہے کہ اچھی لگتی ہے کہ کیسی لگتی ہے، لیکن ایک جو اس وقت آپ کی کیفیت ہوتی ہے، جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اس کو نوسٹلجیا کہتے ہیں. اچھا، اب نوسٹلجیا صرف اس جگہ پہ جانے کا نام نہیں ہے. بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے آج سے 30 سال پہلے وہ خوشبو سونگھی تھی اور آج قریب سے گزرتے ہوئے، مثلا مکئی کے دانوں کو بھننے کی جو خوشبو ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا تو وہ بڑے عرصے سے امریکہ میں رہ رہا تھا، تو پاکستان آیا تو میو ہاسپٹل میں، تو میں اس کو گوال منڈی میں لے گیا تو وہاں پہ وہ چھلیاں بھونی جا رہی تھیں، تو اس کی جو خوشبو آئی تو کہنے لگا یار رک جاؤ، میں اس کو سونگھنا چاہتا ہوں. میں 30 سال پیچھے چلا گیا ہوں. پھر اس نے بتایا کہ وہ گاؤں کا تھا اور وہاں پہ جو تھا چھلیاں، یہ وہاں پہ ایک مامی ہوتی تھی، وہ ان کو بھونا کرتی تھی اور ہم سارے آس پاس کھڑے ہوتے تھے. اور پھر پورا اس نے قصہ سنانا شروع کر دیا اور وہ اتنی خوشی سے سنا رہا تھا. اور جس مقصد کے لیے وہ گوال منڈی آیا تھا، یعنی وہ بھی نوسٹیلجک تھا، کیونکہ گوال منڈی میں جب ہم میڈیکل کالج میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ کھیر ملا کرتی تھی، اب بھی ملتی ہے، اور دودھ ٹھنڈا پیا کرتے تھے. تو وہ اسی میں کھو کے رہ گیا. اینڈ دین ہی وینٹ، پھر اس نے وہ کھیر کھائی، پھر وہ دودھ پیا اس نے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو گلاس تھا دودھ کا، وہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں وہ میٹل کا ہوتا تھا، پیتل کا، تو انہوں نے شیشے کا دیا. تو اس نے کہا یار مجھے تو اس گلاس میں پینا ہے. تو وہ پھر کہیں سے لے کر آئی، کیونکہ گوال منڈی میں نا وہ بن چکی ہوئی ہے فوڈ اسٹریٹ بھی، تو وہاں پہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. وہ اس نے پیا، اس نے بڑا انجوائے کیا. تو اچھا، پھر اسی طرح نوسٹلجیا جو ہے یہ کوئی موسیقی ہو سکتی ہے. آپ نے کوئی گانا سنا اینڈ دیٹ گانا ٹک یو. اس پہ بھی بہت سے ہمارے دوست ہیں، میں خود بھی ان میں شامل ہوں، کہ بعض اوقات چند ایک ایسے گانے ہیں. مجھے یاد ہے ہم کیڈٹ کالج میں پڑھتے تھے 9ویں 10ویں میں، تو اس زمانے میں سنڈے کو صرف میوزک سن سکتے تھے. وہ بھی ہمارا ایک کامن روم ہوتا تھا جس کو انٹی روم کہتے تھے، وہاں پہ ہم یہ سن سکتے تھے. اور جب یہ گانے لگتے تھے تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی. وہ جتنے بھی لڑکے تھے نا، ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں ہیرو ہوں. اور وہ پھر گانے سننے کے بعد جب ہال سے باہر نکلتا تو وہ اپنے آپ کو ہیرو ہی سمجھ رہا ہوتا تھا. وہ ایک نوسٹلجیا. تو اب کیا ہوا کہ پٹاروں کو چھوڑے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا. مجھے اتفاق سے ایک دفعہ اسی کالج میں ایسے چیف گیسٹ بلایا گیا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ وہاں پہ گیا. وہاں پہ ایک پارک تھا جس میں ہم جاگنگ کرتے تھے، تو اس کی انوگریشن کرنی تھی، تو وہ انہوں نے مجھ سے کرائی. پھر وہاں پہ ایک ڈیبیٹس کمپٹیشن تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں جب وہاں گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بالکل جس طرح میں 9ویں 10ویں جماعت کا بچہ بن گیا ہوں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے، اور یہ نوسٹیلجیا تھاٹس کا ہو سکتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. اب یہ جو لفظ ہے نوسٹیلجیا، یہ بیسکلی پرانے زمانے میں جب لوگ وائج پہ جایا کرتے تھے، لڑائیوں میں جایا کرتے تھے، تو جب وہ اپنے گھر واپس آتے تھے، ان کو گھر واپس آنے کا شوق ہوتا تھا، تو وہاں سے یہ لفظ نکلا تھا اور بنا تھا یہ الٹیمیٹلی نوسٹیلجیا. اور اس کے اندر ایک عام طور پہ لوگ عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک درد کی کیفیت ہوتی ہے، تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے.
کیونکہ اگر آپ نوسٹیلجیا فیل کر رہے ہیں اس جگہ پہ جا کے کہ جہاں آپ کے برے دن گزرے ہیں، تو اب اگر اچھے دنوں میں آپ زندگی گزار رہے ہو تو موازنہ ہو جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ برے دن اگر آپ کی زندگی سے چھٹ گئے ہیں تو یہ بھی تو ایک خوشی کا سامان ہے۔ اور اگر اس نوسٹیلجیا میں آپ اچھے دنوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی معصومیت کے دنوں کو یاد کرتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک خوشی ہے، اس کی ایک اپنی فریشنس ہے۔ تو اس لیے اچھا اس کو پھر مطلب یہ لوگ اپنے اپنے زاویے سے اس کو نوسٹیلجیا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن میں تو اس کا بڑا بھرپور اچھا ہمارے برین میں بھی امیلگڈا ایک نیوکلس ہوتا ہے جو ہماری جذبات کو ڈیل کرتا ہے، اور اس جو نیوکلیس ہے اس سے کچھ نیورو ٹرانسمیٹر سیکریٹ ہوتے ہیں، اور جب اس ٹرانس میں جاتے ہیں، جب آپ اس فیز میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایموشنلی چارج کر دیتے ہیں۔ سم ٹائمز یو بیکم ویری ایموشنل۔ آپ نے کبھی خود بھی دیکھا ہوگا، مطلب آپ بہت عرصے کے بعد آپ گئے، آپ نے اب آپ دیکھیے نا یہ کتنے بڑے بڑے ایکٹر ہیں انڈیا کے، دلیپ کمار، تو when he came to Pakistan he wanted to go and see his house in Peshawar، تو وہاں جا کے وہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا، and I think few more came in Pakistan۔ جہلم سے بہت سے ان کے پرائم منسٹر تھے، وہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے ایموشنز کو، تو میرے خیال میں تو ہمیں جو اس کیفیت سے گزرنا چاہیے، اور یہ بڑی سودنگ ہے۔ اور میں تو اور می اینڈ مائی وائف، ہم لوگ تو بالکل ایک شعوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر مہینے کوئی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں بہت پہلے کبھی گئے تھے، اور اس کو دوبارہ دیکھیں۔ تو جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایموشنز کو زندہ رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ جو مادی زندگی ہے نا یہ تو گزر ہی رہی ہے، یہ بھی مادی زندگی ہے، لیکن جب آپ ایموشنز میں آ جاتے ہیں نا، ہمارا جو ٹیمپرل لوب ہے اور اس کے پیچھے جو سٹرکچرز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے احساسات کو، ہمارے ایموشنز کو، ہماری محبت کو، ہماری آپ کہہ لیں ان کیفیت سے وہ ڈیل کرتی ہے۔ تو اس لیے جو نوسٹیلجیا ہے it's not a negative term. In my opinion, it's a very positive term. Thank you.